آمین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامک المجید وعظمت وشان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وقال تبارک وتعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم و عزیز نوجوانوں، حاضرین محفل اور پردہ نشین خواتین، اللہ کا بہت بڑا احسان خاص ہے کہ اس نے اپنے حبیب سید الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور اس مبارک ماہ یعنی ماہ رجب میں ہمیں شامل فرمایا ہے۔ حاضرین محفل، جس آیت کلام پاک کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی 30/1 اور 30/2 آیت ہے۔ 30/1 آیت نمبر 31 اور 32 آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے۔ کبائر کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، بڑے گناہوں کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جس کے سرزد پر اللہ نے سزائیں رکھی ہے، اس کو کبیرہ گناہ بولیں گے۔ اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، عنہ نکفر ما تنہون عنہ، جس کو اللہ نے روکا ہے، جس کام کو کرنے سے اللہ کیا ہے؟ روکا ہے، جن کو تمہیں ممانعت کی ہے، جس کو روک دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے تو اللہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے گناہ جو اور ہیں، دیگر گناہ ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، وندخلکم، اور تمہیں داخل کر دے گا، مدخلا کریما، عزت کی جگہ تمہیں داخل کر دے گا، یعنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب دیکھو اس آیت کلام پاک میں اللہ اور بندوں کے درمیان بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ انسان سے ہی بے شک انسان سے ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں، گناہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فلاں جانور گناہ کیا تو اس کو اس طرح سزا دوں گا، ایسا نہیں۔ فلاں مچھلی گناہ کرے تو اس کے لیے یہ سزا، فلاں پرندہ سزا کرے تو اس کے لیے یہ سزا، ایسے تو نہیں لکھا رکھا ہے۔ اللہ تو صرف انسان کے لیے شریعت بنائی ہے، انسان اور جنات کے لیے قانون ہے کہ وہ اللہ کی پیروی کرے، حرام سے بچے، ہے نہیں؟ تو یہ کلام اور خطاب کن سے ہے؟ انسان سے ہے، تو گناہ بھی انسان سے ہی سرزد ہوتے ہیں، انسان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ لیکن گناہ کرنا بری بات ہے، مگر گناہ ہی میں رہ جانا یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ اگر کوئی گناہ کر دیا، کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرنی چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، پھر اس گناہ کو گناہ کی طرف پٹک کر نہیں دیکھنا ہے، اس گناہ سے دور رہنی چاہیے۔ یہ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو
اس گناہ سے دور ہو کر، کبیرہ گناہ اگر انسان سے ہو جائے، سرزد ہو جائے، کبیرہ گناہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے۔ تو انسان سے اگر سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی تلافی کر کے وہ اس گناہ سے دور ہٹ جائیں، رک جائیں، جس کے اللہ نے منع کی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرے، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، جو ان گنت گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو اللہ نے یہ ادب کے خلاف بتایا ہے، جس طرح انسان جینا ہے اس کے خلاف میں وہ کام ہوتے ہیں، تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ یا جس پر توبہ کر لیا ہے ویسے گناہ، اب چھوٹے گناہ تو اللہ کی رحمت سے اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے گناہ کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ توبہ کریں۔ توبے کا مطلب کیا؟ اللہ سے آئندہ نہ کرنے کی قسم کرنا، اس گناہ کو میں نے کر دیا، یا اللہ اس گناہ پر میں ندامت ہوتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، میں اس گناہ کے سرزد پر تجھ سے تلافی کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن آئندہ اس گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس طرح اللہ سے معاہدہ کر کے قسم کھانے کا نام توبہ ہے۔ اب انسان اس گناہ کو چھوڑ کر دور اختیار ہو کر اچھی طرح کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا کوئی بڑے گناہ جس کو تم نے توبہ کر لیے ہیں اس کو معاف کرانا، اس گناہوں کو مٹانا میرا ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح، اور پھر آگے چل کر کہتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ، اور تمہیں داخل کر دوں گا، اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی مدخلاً کریما، داخل کرنا عزت کے ساتھ کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں۔ تو اللہ آخرت میں جنت بنا رکھی ہے، تو وہ جنت کن کے لیے ہے؟ جو عظمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، انہی کے لیے جنت نصیب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مدخلاً کریماً، تو داخل کر دے گا جنت میں عزت کے ساتھ۔ اب یہ آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے منع کردہ کبائر گناہوں سے بچو۔ اگر تم بچتے رہو گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جن گناہ کر کے تم نے توبہ کیے ہیں وہ گناہ، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، ان تمام گناہ کو مٹانا میری ذمہ داری ہے، اور تمہیں باعزت اعزاز کے ساتھ جنت میں کریمانہ انداز میں داخل کرنا، یہ کس کا ذمہ ہے؟ میرا ذمہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمان ہے۔ یہ 30 پر ایک آیت ہوئی۔ اب دیکھو 30 پر دوویں آیت، 32 یعنی 31 اور 32، 30 پر دوویں آیت، آیت نمبر 32، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مضمون الگ ہے، وَلَا تَتْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اے مسلمانوں، اس کا خطاب آگے ہے، یا ایھا الذین آمنوا بلانی، اے ایمان والو، اسی کے ساتھ یہ خطاب بھی ملا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا یہ آیت جو ہے، آگے جو اللہ حکم فرماتا ہے، جن سے خطاب فرماتا ہے، وہی کلام کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اے ایمان والو، آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو ان چیزوں پر جس کو اللہ نے تمہیں نہ دی ہے، یعنی ما فضل اللہ بہ، جس کے ذریعے آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے، ایک دوسروں کے لیے بڑائی دی ہے۔ بڑائی کا مطلب کیا؟ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب، کسی کو عالم بنایا، کسی کو عالم کی بات کو سننے والا بنایا، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، مرد کی شان عورت حیثیت الگ ہے، اسی طرح عورت کی شان اور حیثیت الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدا کرنے میں کسی کو قوی بناتا ہے، کسی کو ضعیف کمزور بناتا ہے، کسی کو اپنے فضل سے زیادہ نوازتا ہے، کسی کو مفلس اور غریب ہی دنیا میں رکھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم آرزو مند نہ ہو، نہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کیا، تو اس پر آرزو مند نہ ہو۔ اللہ آگے چل کر بڑی اچھے انداز سے سمجھاتا ہے، دیکھو لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے، اور مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو کمائے مرد حضرات
انہی میں سے اس کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور اللہ فرماتا ہے آگے چل کر وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی ہے، ان کی کمائی کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کو مل کر رہے گا، مردوں کے لیے اپنی کمائی کا حصہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَاسْأَلُوا، سبحان اللہ، اللہ آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے سوال کرو، کس سے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، مجھ سے سوال کرو، یعنی اللہ سے سوال کرو، مِن فَضْلِهِ، اس کے رب، اس کے فضل کو۔ فضل کہتے ہیں دنیا میں جو رزق عطا کرتا ہے، جو کمائی عطا کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فضل، یعنی فضل کا سوال کرو اللہ سے۔ ان اللہ کان بکم شیء علیما، یقیناً بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ رب سے اس کا فضل طلب کرو، اس کے فضل کو مانگو، کمائی مانگو، دنیا کی جو چیز مانگنی ہے، جو ضرورتی اشیاء ہے وہ رب سے مانگو، اس میں غلطی نہیں، بلکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فضل مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ جو بندوں کو بعض کو بعض پر، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر دینی حیثیت ہونے پر، دنیوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، داخلی اور خارجی ہونے کے اعتبار سے بزرگی دی ہے۔ کسی کو جسم میں طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو دین کی دولت زیادہ دیا، کسی کو کم، کسی کو دنیا کا سارا ساز و سامان رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم۔ اسی طرح کسی کو روحانی جو کیفیت ہے وہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو نفسانیات دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح داخلی اور خارجی، یہ تمام بزرگیات دینے والا اللہ ہی ہے، کس کو زیادہ کسی کو کم۔ شک پیدا ہوتا نہیں، ان لوگوں کو زیادہ دیا ہے اللہ، ہمیں کم دے دیا ہے، یہ کیا اللہ کے لیے انصاف ہے؟ لوگ کہتے تھے نا اللہ کو آنکھاں نہیں کیا، آنکھیاں نہیں کیا، ان لوگوں کو ایسا کر دیا، زیادہ دے دیا، ہم لوگوں کو آزماتا ہے، اس طرح لوگ کہنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آیتیں نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر اعتراض نہ کرو، اللہ پر اعتراض نہ کرو۔ اس لیے اعتراض کر کے، ایک دوسرے پر حسد کر کے ناجائز آرزو نہ کرو۔ ناجائز آرزو بول تو کیا؟ حسد کرنا ناجائز ہے۔ کسی کے لیے اللہ ایک نعمت دے رکھی ہے تو سوچتا ہے کہ وہ نعمت مٹ جانا ہے۔ اب کسی کے لیے ایک بھاری کار ہے، مثال کرو، کسی کے لیے کوئی ایک BMW کار یا بھاری کار ملی ہے، اس کو دیکھتے ہی یہ قسم کی جلن پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کا مطلب کیا ہے بولے تو حسد اس کو کہتے ہیں کہ جو سامنے رہتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اس کے پاس سے زوال ہو جائے، زوال بولتے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اور اسی طرح میرے پاس آ جائے اور میرے پاس بدتا رہنا۔ کیا رہنا؟ میرے پاس فقط رہنا، کسی اور کے پاس نہیں رہنا۔ اگر رہا تو جلن کرے گا، تو اس کا مطلب کیا؟ حسد۔ تو اس طرح حسد کر کے ناجائز آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی حکمت کو پہچاننی چاہیے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھو اللہ پر اعتراض کرنا کہ کسی کو امیر کیا ہے، کسی کو غریب پیدا کیا ہے، اسی طرح کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، کسی کو نیک بخت بنایا ہے، گڈ لک، اس کا لک جو ہے بختاور ہے، کسی کو نیک بخت بنایا ہے، کسی کو بدبخت بنایا ہے، کسی کو عالم یا ولی بنایا ہے، کسی کو اس کا متبع کرنے والا، پیروی کرنے والا بنایا، فالو کرنے والا بنایا ہے، یا اس پر یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، یہ کس کی مرضی میں ہے؟ اللہ کی مرضی میں ہے۔ کوئی چونو چرا کرنے کی اس پر ہمت نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی برابر، کون سا برابر نہیں ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کو کتنا کم دینا چاہیے۔ یہاں نہیں دیا تو آخرت میں دے دوں گا، یہاں دے دیا تو آخرت میں کم کر دے گا۔ یہ اللہ کے ارادوں میں ہے، مشیت میں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونی چاہیے۔ اب دیکھو مردوں کے لیے ان کے لائق اعمال اور درجات ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو مرد کماتے ہیں، جس کو اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا، ان کے لائق کا اعمال، ان کے لائق درجات اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے لائق اعمال اور ان کے لائق درجات اللہ نے رکھی ہیں۔ اور
مرد دیکھو ذرا غور طلب کرنے کی بات، جتنے پیغمبر آئے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی عورت آئی ہیں کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں میں، جتنے انبیاء آئے دنیا میں تشریف لے آئے، ان میں کوئی عورت آئی ہیں کیا؟ نہیں، سب مرد حضرات۔ اسی لیے نبوت کا جو تاج ہے یہ مردوں کے سر پر۔ اسی طرح غازی بنانا، جنگ میں جا کر مجاہد بن کر لڑنا، یہ غازی صرف مرد ہوا کرتے ہیں، اور سلطان، بادشاہ، سلطنت سنبھالنا شریعت کے اعتبار سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے لیے وہ بادشاہ بنے یا پریزیڈنٹ بنے یا پرائم منسٹر بنے یا حکمران بنے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اسلام میں۔ صرف مرد ہی کرتے ہیں کہ غازی ہو یا سلطان ہو یا قاضی ہو، جو کورٹ میں آرڈر عدالت لکھتا ہے نا، یہ قاضی بننے کے لیے مرد ہی لائق ہیں، اور مرد کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کر لیا، اور عورتوں کے لیے ایسا بنایا کہ غازی ہو یا سلطان، قاضی، ان کو جننے کے لیے عورت بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب ان لوگوں کے دل میں یہ بات رہتی کہ ہم غازی نہیں بن سکتے، ہم قاضی نہیں بن سکتے، ہم بادشاہت کرنے والے سلطان نہیں بن سکتے، ارے جنم تو دے سکتے۔ تو ان لوگوں کو جنم دینے والی کون ہے؟ ضرور عورت ہی ہے، مرد نہیں۔ ضرور کون ہی ہے؟ یہ ناز، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مردوں کے حق میں نہیں، عورتوں کے حق میں اللہ نے شامل کر رکھی ہے۔ اور مرد دیکھو، مرد شمع محفل ہے، محفل کا شمع مرد ہے، عورتیں گھر کی چراغ ہیں۔ مرد شمع محفل ہیں، عورتیں شمع خانہ ہیں، گھر کے لیے چراغ ہیں۔ اور اس لیے بندوں کو اعتراض نہیں رہنی چاہیے کہ اس پر حسد کر کے، کینہ کر کے، بغض کر کے اپنے رب پر اعتراض نہ کرنی چاہیے۔ یہ عورت کیوں بنایا کہ اللہ؟ مہینہ ہوا تو ماہواری، مہینہ ہوا تو ماہواری، ناپاکی کی حالت، نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، نہ حج بیت اللہ کا طواف کر سکتی، اسی طرح مسجد میں نہ آ سکتی، عیدگاہ میں شامل نہیں ہو سکتی، جمعہ کے نمازوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ کتنے چیزوں میں ہم پیچھے ہیں، صرف مرد ہی اس کا ثواب کما لیتے ہیں۔ بہت سارے اعتراض عورتوں کے دلوں میں رہتا ہے، اس کے ازالے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چلو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت پر کیا حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا احسان کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے میرا فضل طلب کرو۔ فضل کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیپار کو حلال کیا ہے، بلکہ بیپار کی طرف ترغیب بھی دی ہے قرآن میں۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے لیے اذان دی جاتی ہے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے نماز کے لیے، فسعوا، بھاگو، دوڑو تم، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ۔ اور کیا چھوڑ دے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیپار کو چھوڑو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ آگے چل کر کہتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دی جائے تو بیپار کو چھوڑ کر کہاں چلے جانا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے دوڑنی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو اللہ کے فضل کی طرف لوٹو۔ کیا آیت ہے حضرت؟ نماز ادا کرنے کے بعد تم فضل کی طرف آگے بڑھو۔ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکے ہو، فاذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر لیو تو کیا کرنا؟ فانتشروا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی رزق کو ڈھونڈو۔ کیا بولتا ہے اللہ؟ جب تم نماز ختم کر چکے تو اللہ اللہ بول کر مسجد میں بیٹھ جانا نہیں،
چلو تمہارے کاروبار کی طرف، چلو تمہارے بیپار کی طرف. تو ڈھنگ عبادت کا بھی سکھاتا ہے سلیقہ. اسی طرح جو کمائی ہے اس کی طرف بھی اللہ ترغیب دیتا ہے. جو فضل اللہ سے ہم مانگتے ہیں اس کی اجازت ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا، سوال کرو اللہ سے، من فضلہ، اس کا فضل مانگو. اب دیکھو اس آیت کے سبب نزول میں 4 حکمتیں، 4 روایات ہیں. اس آیت کے نازل ہونے پر 4 روایات مفسرین حضرات ذکر کرتے ہیں. ان میں دیکھو اس کے متعلق 4 روایات ہیں. سب سے پہلی روایت کو دیکھو، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری مائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، مرد تو جنگ کے میدان میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور جا کر بڑے شان کے ساتھ غازی بن کر لوٹتے ہیں اور شہید کا مرتبہ بھی پاتے ہیں. ان کے لیے یہ درجات حاصل کر لیتے ہیں. اور میراث میں بھی، میراث بولتے معلوم وراثت. اگر کوئی جائیداد ہے، ماں باپ کوئی میت جس کا ترکہ ہے نا، ستو بولیں گے نا، جو اس کا چھوٹا ہوا مال، جس کا چھوڑا ہوا مال ہے، ان میں سے حصہ اگر بٹواری میں کریں تو مرد کے لیے 2 حصہ، عورت کے لیے 1 حصہ. شریعت کا قانون ہے یہ. جائیداد میں سے جو وراثت ہیں ان میں جو مرد بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، ان لوگوں کے لیے 2 حصہ، عورتوں کے لیے 1 حصہ. ایسا سمجھو کہ مرد کے لیے 1 حصہ، عورتوں کے لیے آدھا حصہ. تو یہ شریعت نے مقرر کی ہے. لیکن اس پر سوال کرتے ہیں ام المؤمنین، میراث میں بھی ان کا حصہ عورتوں سے 2 گنا ہے، کاش کہ ہم عورت ہی نہ ہوتے. کون سوال کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد کے لیے اس کی کمائی کے برابر حصہ اللہ عطا کرتا ہے، عورت کے لیے اس کی کمائی کے برابر اس کو حصہ اس کے دگنا جیسے عطا کرے گا، اس طرح اللہ کا فضل اس پر ہوگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسری روایت دیکھو، جب میراث کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی وراثت، جس کو جتنا حصہ ملنا ہے، جس کو جتنا اللہ کی طرف سے نصیب ہے، جب یہ آیتیں، قوانین، احکام نازل ہوئی تو مرد بولے. ذرا غور طلب کرنا چاہتا ہوں. مرد بولنے لگے جس طرح دنیا میں ہمارے حصے میں عورتوں میں 2 گنا ہے، عورتوں کا ڈبلش نہ مرد کو، جس طرح دنیا میں مردوں کا حصہ عورتوں سے 2 گنا ہے، ایسے ہی آخرت میں ہمارے لیے ثواب بھی 2 گنا ہے. عورتوں کے مقابلے میں کیا؟ ثواب بھی 2 گنا ہے. اس پر عورتیں بولنے لگی. عورتوں نے جواب دی کیا؟ کہ جس طرح مرد کے لیے جیسے ان کے گناہ پر سزا دی جائے گی، اس طرح عورتوں کے لیے جو گناہ کی سزا ہوگی ان میں کا آدھا ہے. اللہ آدھا گناہ کو بخش دے گا، آدھا گناہ کو کیا کر دے گا؟ سزا دے گا. تو اس طرح کہنے لگی کہ مرد کے لیے اگر ایسے کہتے ہیں تو عورت کے لیے بھی ایسا ہے کہ عورتوں کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا دے گا ان میں کا آدھا حصہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اس طرح کی باتیں پیدا ہوئی، تب یہ آیت نازل ہوئی. یہ دوسری روایت ہوئی. اب تیسری روایت دیکھو، ہمارے گناہ کا سزا بھی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی. اب جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو عورتوں کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہوا تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے حصے مرد سے 2 گنا ہونی چاہیے. اب دیکھو مرد قوی ہے یا عورت؟ کون زیادہ قوت والا؟ مرد ہے. عورت اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہے. تو ایک عورت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ سوال کرتی یا رسول اللہ، اگر عورت کمزور ہے، مرد کیا ہے؟ طاقتور ہے، تو ہونی چاہیے کہ مرد سے بھی زیادہ عورت کو ملنی چاہیے. جو میراث کا حصہ ہے مرد سے زیادہ کس کو ملنی چاہیے؟ عورت کو ملنی چاہیے. اس طرح ہونی چاہیے، 2 گنا ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کمزور ہے، کمائی نہیں کر سکتی، دنیا کا کما نہیں سکتی. مرد تو کما سکتا ہے، دنیا میں کس کونے میں جا کر کمانا چاہے کما سکتا ہے. مرد قوی ہے، عورت کمزور ہے. انصاف تو یہ ہونی چاہیے کہ عورتوں کو زیادہ ملے، اس لیے کہ ان کا گارڈین، ان کا پالنے والا کم ہو سکتا ہے. اس لیے عورت چاہیے کہ اس کے لیے حصہ زیادہ ہو مرد کے مقابلے میں. تو اس اعتراض پر یہ آیت نازل ہوئی. عورت تو گھر کی زینت ہے، مرد پر ضروری ہے کہ عورت کی کفالت کرے.
جو مال اپنے لیے 2 حصہ مل جائے، اس 2 حصے مال سے اپنے گھر میں جتنی عورتیں ہیں ان کی رقیبی کرے، نگہبانی کرے، یہ مرد پر فرض ہے، کسی عورت پر نہیں، بلکہ سارے احکام کس پر سونپے ہیں؟ مرد کے لیے سونپے ہیں۔ یہ تیسری روایت ہے۔ اور چوتھی روایت دیکھو، یہ ایک صحابیہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی کہ عورتوں اور مرد کا رب تو ایک ہے، عورت کے لیے بھی مرد ایک، رب ایک، مرد کے لیے بھی رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی طرح رسول بھی ایک ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے، حوا علیہ السلام بھی ایک ہے، تو پھر یہ اونچ نیچ کا وجہ کیوں؟ قرآن میں کئی جگہ مردوں کا ذکر جا بجا، جگہ جگہ مردوں کے لیے فضیلت، مردوں کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، مگر عورتوں کا ذکر کہیں نہیں ہے، عورتوں کا ذکر بہت کم ملتے ہیں۔ آخر یہ کیوں؟ یہ کس سے سوال کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئی وہ عورت، سوال کرتی ہے یا رسول اللہ، مردوں کے لیے ذکر قرآن میں جا بجا ہے، عورتوں کے لیے ذکر تو کم ہے، آخر یہ کیوں یا رسول اللہ؟ آخر ایک ہی رب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی آدم اور حوا سے پیدا ہوئے، ان کے لیے یہ فضیلت، ان کے لیے یہ کیوں کم؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیز یہ بھی سوال کی کہ اس کی کیا وجہ ہے مردوں کے لیے جہاد میں شرکت کی اجازت، اور اسی طرح وہ غازی بنے، شہید بنے، یہ ان کے لیے یہ احسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے لیے بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جو مرد کے لیے نہیں۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، حمل میں ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ 9 ماہ، جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے شکم میں مادر میں رکھتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، تو اس وقت ہر دن روزے کا ثواب، ہر رات نماز عبادت کے ساتھ گزارنے کا، نفلی نماز ہر رات پڑھنے کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کا وہ وقت، وہ 9 مہینے جس وقت اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں سہاتی ہے، تو ان 9 مہینوں کا 1 دن 1 رات، اسی طرح جتنے دن رہیں گے، دن تمام روزہ رکھنے کا ثواب، رات تمام نفلی عبادت نمازوں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بشارت دیتے ہیں کہ اس حساب سے یاد رکھ لو کتنے دن گزریں گے، کتنے روزوں کا ثواب، کتنے نفل نماز پڑھ سکتے رات بھر، اتنے نمازوں کا ثواب، یہ سارے انبار عورت کے نصیب میں ہے۔ پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا، یہ فقط نہیں، جب بچہ جنم دیتی ہے تو اس وقت جو درد زہ ہوتا ہے، زچکی کا درد ہے، اس پر بے شمار نیکیاں لکھ کر رکھی ہیں اللہ نے۔ اور آگے چل کر ارشاد فرمایا، جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک چوس کر، ایک ایک گھٹ جب بچہ پیتا ہے تو اس ایک ایک گھونٹ، ایک ایک چوسنے کے بدلے میں اللہ ایک جان کو بچانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک جان کو بچانے کا، ایک جان کو بچائے تو کیا ثواب ملے گا؟ کوئی مر رہا ہے تو اس کے جان کو بچانے کا کیا ثواب ہے؟ ایک ایک چوسنے کے، ایک ایک گھنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو لازم یہ ہے کہ ہمیں اس سے نصیحت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے لیے کچھ فضائل مردوں کے مقابل میں بظاہراً کم ہے، لیکن آخرت میں بے شمار نعمتوں سے انہیں عطا کیا ہے۔ کام کم، عمل کم، ثواب کے انبار زیادہ۔ مرد کے لیے جو ہے وہ محنت ہے، اس کا لاکھا اسے اجر ہے، محنت زیادہ لیتا ہے، مسجد کو نماز پڑھ۔ عورتوں کے لیے ایسا نہیں، گھر بیٹھے مسجد نبوی سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، میری مسجد سے بھی آنے سے زیادہ ثواب اپنے گھر کے کنارے میں نماز پڑھنا ہے نہیں حدیث؟ تو عورتوں کے لیے اس طرح قانون اللہ نے رکھا ہے۔ تو میں یہی اس آیت کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، اس آیتوں کے تفسیروں میں تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن، تفسیر خازی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر روح البیان اور تفسیر ساوی اور جلالین میں وغیرہ میں یہ تفسیریں ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔